لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اب یہ آ گئی اصل کانٹے کی بات کہ جن چیزوں کی محبت میں پڑھ کر انہوں نے یہ اپنی عاقبت برباد کی ہے، اور کچھ تھوڑی بہت ایمان کی کوئی رمق انہیں میسر آئی بھی تھی تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، وہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ اس عذاب شدید اور عذاب مہین سے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں بچا سکیں گی انہیں نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ سارا تکیہ ان پر، سارا بھروسہ ان پر، ساری محبت ان سے، پوری زندگی انویسٹ کر دی ان پر، ساری توانائیاں اور قوتیں لگا دی، اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہی تو ہے اکثر و بیشتر اپنے غریبانوں میں جو شخص بھی جھانکے گا یہی نظر آئے گا۔ انسان اپنی توانائیوں کو کہاں لگاتا ہے، کہاں کھپاتا ہے؟ قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت، قوت کار، استعداد جو بھی دی ہے اللہ نے، یا تو یہ کہ اس کو پیسہ بنانے میں صرف کرتا ہے اور پیسہ یا ساز و سامان کی شکل اختیار کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اولاد پر۔ الا یہ کہ کسی انسان کا کوئی اور نسب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کوئی ہائر آئیڈیل ہو، کوئی اعلیٰ نسب العین ہو، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری توانائیاں، قوتیں اصلاً کھپتی ہیں اس نسب العین کے لیے، اور اس کا صرف ایک ناگزیر حصہ جو منیمم انیویٹیبل ہے، ناگزیر حصہ کم سے کم، وہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنی جسم اور جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنے اولاد کے جو بھی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر ڈال دی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ حصہ بہت کم ہوگا، زیادہ حصہ صرف ہوگا اس مقصد کے خاطر۔ اب مقصد اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، بلند بھی ہو سکتا ہے، پست بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پورا فلسفہ اور یہ پوری حکمت جو ہے سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں، 6 آیات، سورہ حج کا آخری رکوع اس کے درس میں بیان ہوتا ہے، ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے کہ انسان تو حقیقت میں صرف وہی ہے، کوالیفائی کرتا ہے وہ کہ اسے انسان کہا جائے جس کا کوئی نہ کوئی نسب العین، کوئی نہ کوئی آدرش۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی نسب العین کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس لیے کہ حیوان بھی زندہ ہے لیکن حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے آپ استعمال کر لیں جہاں چاہیں، گھوڑے پر سواری کر لیں، بیل کو ہل میں جوت لیں، لیکن وہ تو جی رہا ہے صرف انسٹنکٹس کی بنیاد پر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کے حیوانی اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ اس کی جبلی تقاضے ہیں جو اسے جینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی انہیں گزارتی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں وہ بھی حیوان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اضل اس لیے زیادہ گمراہ، اس لیے زیادہ گئے گزرے، اس لیے کہ حیوان کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا، انہیں تو بنایا تھا اللہ نے اشرف المخلوقات۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ اگر یہاں گر گیا ہے تو یہ حیوان سے بھی در حقیقت پستر ہے۔ البتہ یہ کہ اب نسب العین یہ بھی ایک نسب العین ہے، دنیا میں قوت کا حصول، اقتدار کا حصول، دولت کا حصول، یہ بھی نسب العین ہے، لیکن یہ انتہائی پست نسب العین ہے۔ اپنی ہی ذات، خود پرستی، اپنی ہی ذات کا طواف، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ اس سے بلند تر نسب العین ہے قوم کا، قوم پرستی، وطن پرستی۔ یقیناً اس سطح پر ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا، ایک خود پرست ہے انسان اور ایک وطن پرست ہے، یقیناً کردار کا، سیرت کا، اس کے معاملات کا، اس کا رنگ بالکل مختلف ہوگا۔ اس سے اوپر ایک نسب العین ہے انسان دوستی کہہ لیں، ہیومنزم۔ اس سے اعلیٰ تر اور بلند ترین نسب العین ہے خدا پرستی، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنانا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یزداں بکمندہ ور ہمت مردانہ، ہمت مردانہ اگر ہے تو یزداں سے کم تر کہیں تمہاری نگاہ نہ ٹک جائے۔ منزل ماں کبریاست، میری منزل ذات باری تعالی ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔
اس سے کمتر پر میں سیٹل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنا معاملہ۔ بڑا پیارا شعر ہے رومی کا، علامہ اقبال نے یہ تصور جو ہے منزل ما کبریاست اور یزداں بکمن داور ہمت مردانہ رومی سے لیا ہے۔ بزیر کنگرے کبریاش مردانند، اللہ کی کبریائی کے کنگرے تلے ایسے مرد بھی ہیں، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر، یزداں گیر، یزداں بکمن داور، کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نسب العین میں ذات باری تعالیٰ سے کم تر کوئی شے جو ہے وہ بار نہیں پا سکتی۔ بہرحال جو لوگ اس لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں جیسا کہ یہاں میں نے عرض کیا، وہ مال اور اولاد یہی تو ان کا آدرش ہے، یہی نسب العین ہے، یہی ان کا مقصود و مطلوب ہے، یہی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، مطلوب اور مقصود مال اور اولاد۔ تو فرمایا یہ جس کے لیے یہ سارا انہوں نے اپنی عاقبت کی تباہی کا سودا کیا، راہ حق کھوٹی کی، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ میں حوالہ دے چکا ہوں آغاز میں کہ اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سورہ تغابن اس سے اگلی سورت ہے، اس میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ان پر اپنے آپ کو اگر کھپا رہے ہو، لگا رہے ہو اور صحیح ترین لفظ انویسٹ کر رہے ہو تو جان لو کہ ان سے کوئی اجر اور بدلہ تمہیں مل نہیں سکے گا۔ اجر اور بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے لیے جو کچھ لگاؤ گے اور کھپاؤ گے اور صرف کرو گے وہ ہے کہ جو امر ہو جائے گا، جو محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے، چھوٹے سے جملے میں حضور نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حضور کے گھر میں حضرت عائشہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، اس بکری کا سارا گوشت جو ہے تقسیم ہو گیا، دے دیا گیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عائشہ نے ایک دستی رکھ لی، حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، حضور تشریف لائے، ایسے ہی پوچھا آپ نے ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے جو بھی اب ظاہری سوال تھا اس کا اسی کی مناسبت سے جواب دیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس بکری میں سے، بس وہ ایک دستی، ایک شانہ جو ہے وہ بچا ہے۔ آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، وہ کل بکری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے، اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے۔ یہ ہے کنزمپشن، یہ تو خرچ ہو گیا، ہم نے کھا لیا، ہم پی لیں گے، ہم اس کو صرف کر دیں گے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا اصل بچت وہ ہے۔ تو بقیہ کلھا الا کتفھا، یہ ہوگا انداز پھر لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم